आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में पाकिस्तान की मकामी सियासत पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ग्रेटर पंजाब क्या है, नवाज़ शरीफ साहब के बयानात में ग्रेटर पंजाब के जो हसूल की एक ख्वाहिश पाई जाती है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा नगोर्नो कराबाख के मसले पर एक छोटा सा तबसरा पेश किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। अब से कुछ महीनों पहले हमने सूरह आराफ की आयत नंबर 133 के हवाले से कुछ वीडियोस बनाई थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो फितने नमूदार होंगे कोरोना वायरस के बाद, जिसमें टड्डी दिल का फितना, सैलाब का फितना और फिर खून बरसाया की जो बात आयत नंबर 133 में आती है उसके हवाले से हमने ये बात कही थी कि पाकिस्तान की सियासत में शायद इंतशार पैदा होने जा रहा है और साथ ही साथ उसकी सरहदों पर जो हैं वो इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और लग ये रहा है कि पाकिस्तान दोनों सरहदों पर एक बड़ी जंग का सामना कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं उनके बयानात के हवाले से देखा जाए तो एक मज़ीद इंतशार की कैफियत नमूदार हो रही है, जिसमें ग्रेटर पंजाब का हसूल बड़ी अहमियत का हामिल हो जाता है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि ग्रेटर पंजाब बनाया जाए। अब ग्रेटर पंजाब है क्या, वो कौन सी लॉबी है जो इसके हसूल के लिए काम कर रही है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तारीख़ी तनाज़ुर में भी कुछ हवाले देकर आपके सामने पेश करेंगे। राजा रंजीत सिंह का भी हवाला देंगे। लेकिन इस ज़मीन में जरदारी साहब का सन 2017 में दिया गया बयान बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ग्रेटर पंजाब के लिए कोशिशें कर रहे हैं। यही वजह है कि सन 2018 में उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए ये बात कही थी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ग्रेटर पंजाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये यूट्यूब पर शहजाद इकबाल साहब के नाम से मौजूद है, जिसमें जरदारी साहब ये वाज़े इल्ज़ामात लगाते हुए नज़र आते हैं कि मुल्क को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो जाती उम्रा से ही है, क्योंकि ये नवाज़ शरीफ साहब जो हैं फ़ौज के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं ताकि ग्रेटर पंजाब का हसूल मुमकिन बनाया जा सके। इसीलिए नवाज़ शरीफ साहब ने ये बात जरदारी साहब ने कही थी कि बुनियादी तौर पर हम इंडिया में बड़ी सरमायाकारी करी और मोदी जी को जो है इन्होंने अपनी दावत में भी बुलाया था। जब नवासी की शादी हो रही थी तो ज़ाती इनकी दावत पर आए। फिर ये बात भी तारीख़ का हिस्सा है कि सन 2015 या 16 में उस वक्त इत्तफाक फाउंड्री में कुछ लोग पकड़े गए थे, जिनका लोगों ने पाकिस्तानी फ़ौज ने जिनकी इन्वेस्टिगेशन करके ये पता चलाया था कि इन लोगों के ताल्लुकात जो हैं वो कुलभूषण यादव के साथ भी हैं, जिसकी वजह से कुलभूषण यादव को अरेस्ट किया गया था। पनामा अगर केस को देखा जाए तो उसमें भी वॉल्यूम 10 में कुछ ऐसी ही बातें हैं। यहाँ पर हुकूमत से ये अपील भी की जानी चाहिए कि पनामा केस के वॉल्यूम 10 को खोला जाए और ये बताया जाए कौम को कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस सिलसिले में कौन सा ताउन कर रहे थे इंडिया के साथ साथ। यहाँ पर थोड़ी सी और मज़ीद बातचीत अगर तारीख़ के तनाज़ुर में देखा जाए तो हमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें, बड़ी दिलचस्प बातें ग्रेटर पंजाब के हवाले से मिलती हैं। पाकिस्तान में एक लॉबी क़याम पाकिस्तान के बाद से हमेशा से इस बात की कोशिश करती रही है कि ग्रेटर पंजाब बनाया जाए। यही वजह है कि आगा शोरिश काश्मीरी जो कि ज़मींदार अखबार निकालते थे, उन्होंने अपने एक दफ़ा कॉलम में ये बात कही थी कि हमारे यहाँ एक लॉबी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि ग्रेटर पंजाब बनाया जाए, जिसका वज़ीर आला जो है वो कादियानी हो और सिख प्रेसिडेंट हो, या बिल्कुल इसके उलट भी हो सकता है कि सिख वज़ीर आला हो और कादियानी सदर बने। तो बहरहाल ये सूरत हाल हमारे यहाँ नज़र आ रही है। नवाज़ शरीफ साहब की इन्वेस्टमेंट इंडिया में और पंजाब में की गई इन्वेस्टमेंट इस बात का वाज़े सबूत है कि शायद कोशिश की जा रही है। हालिया दिनों में नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत ही ज़्यादा बयानात दिए हैं, जिससे ये महसूस हो रहा है कि उनके लहजे में तलखी आती जा रही है। अगर उनकी हालिया तकारीर को देखा जाए तो उन्होंने इस ज़मीन में ये बात भी कही कि अब हमें ग़ुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं है, हम कोशिश ये करेंगे कि आज़ादी की तरफ जाएं। अभी हालिया दिनों में ही ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी ये बयान दिया कि शहबाज शरीफ को तुमने गिरफ़्तार करके पंजाबियों की इज़्ज़त पर हाथ डाला है। कौन ये बात नहीं जानता, जो पंजाब की सियासत से लोग वाकिफ़ हैं कि
نواز شریف صاحب نے ہمیشہ سے پنجابی کارڈ یوز کیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ، تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ پنجابی قوم کی جو سیلف آئیڈینٹی ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ سن 2018 میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ پیٹریوٹ تھے، وہ ایک محب وطن تھے، لیکن ان کو غدار بنا دیا گیا اور بڑا پریز کیا تھا انہوں نے، جس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب ایک جو ہے ان کے دل میں ایک سمپتی کا جذبہ ہے مجیب الرحمان کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ مجھے مجیب الرحمان بنانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اس سے صرف جو ہے وہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ بہرحال یہ بیانات آپ پڑھ سکتے ہیں نیوز کے اخبار میں، جس میں یہ بات کہی گئی تھی سن 2018 میں جب ان پر پاناما کیس عروج پر تھا۔ تو یہ باتیں ان کی ریکارڈ پر ہیں، جس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ وہ شاید ان حوالوں سے ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہو سکتا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے راجہ رنجیت سنگھ کے متعلق، کیونکہ پاکستان میں پنجاب میں ہمیشہ سے ایک لابی موجود رہی ہے جو راجہ رنجیت سنگھ کو اپنا ہیرو مانتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے چونکہ پنجاب میں بہت ہی کم اگر دیکھا جائے تاریخ کے تناظر میں بڑے ہیروز پیدا ہوئے ہیں اور بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پنجاب کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن راجہ رنجیت سنگھ کا نام جو ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قابل ذکر ہے پنجاب کی تاریخ میں، کیونکہ انہوں نے پورے پنجاب کو اکٹھا کر دیا تھا، اور صرف پنجاب کو نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے بہت بڑے علاقے پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور ان کی جو سلطنت تھی وہ قریباً ایک بہت بڑے علاقے پر قائم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے پنجابی ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ سن 2019 میں بھی ان کا جو ہے وہ ایک اسٹیچو نصب کیا گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو شاہی قلعے میں نصب کیا گیا اور اس پر بڑا خوشی منائی گئی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو چودھری فواد حسین کا بیان آپ کے سامنے ہے جو اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آج جو 180ویں برسی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی، گریٹسٹ کنگ آف دا پنجاب، ون آئیڈ مہاراجہ، رول فرام کابل ٹو دہلی ود بلیجرنس، سمبل آف پنجاب سپریمیسی، مہاراجہ ول بی ریممبرڈ فار ریفارمز ان دا گورننس، یعنی بہت زیادہ تعریف کی گئی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ پنجاب کے ایک بہت بڑے ہیرو ہیں، اور اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کو ایک بڑا ہیرو مانا جا سکتا ہے۔ بہرحال اگر ہم اس کو نان بائسڈ انداز سے بات کریں، تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں تو مہاراجہ رنجیت سنگھ جو تھے وہ پنجاب کے ایک بڑے قومی ہیرو کے طور پر ابھرتے ہوئے ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے یونیفائڈ پنجاب کی بات کرے جو پنجاب بیفور پارٹیشن تھا، اس کو بھی دیکھا جائے تو انگریزوں نے صوبے کو بڑی ترقی دی تھی۔ سن 1947 سے پہلے پنجاب بہت زیادہ پراسپیرس ایک صوبہ سمجھا جاتا تھا، مانا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے برٹش لوگوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا اور ان کی پوری طریقے سے حمایت کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پنجاب کے پروونس کو پھر بعد میں یہاں پر پٹواری نظام لانے میں انگریزوں نے بڑا قابل ذکر کردار ادا کیا۔ یہاں لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کرائیں، یہاں پر بہت زیادہ ریلویز تعمیر کی گئیں، یہاں کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ سن 1931 میں جب یا 30 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا تو اس میں حوالہ بھی دیا تھا کہ 75% جو برٹش رائل آرمی ہے وہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ فیکٹس انہوں نے اسٹیٹسٹکس جو لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے۔ تو بہرحال اس زمین میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو اسی حوالے سے پنجاب کے لوگوں نے سن 1917 میں جب کعبہ پر حملہ ہوا وہاں پر انگریزوں کے لیے بڑی خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو سنگاپور کی لڑائی میں اور پھر جاپان کے ساتھ جو دیگر دوسری جنگیں ہوئیں اس میں بھی بڑا ساتھ دیا۔ 1857 کا واقعہ تو ہمارے سامنے ہی ہے جہاں پر انگریزوں کا یہاں کے لوگوں نے بہت ساتھ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے پھر پنجاب کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ تاریخ کے فیکٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر گریٹر پنجاب بن جائے تو بنیادی طور پر اس صوبے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ ریاست جو ہے وہ خطے میں ایک بہت بڑی عالمی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی کیونکہ اس کی ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ شاید اسی وجہ سے خالصتان کی بھی منصوبے کی حمایت کرتے رہے ہیں، لیکن اس زمین میں اگر کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ ڈسکشن مطلب ہو سکتا ہے اس پر، اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہاں شاید
اس میں تھوڑا سا اور دوسرے عوامل بھی شامل ہوں، لیکن ان حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈین اور پاکستانی پنجاب کو ملا کر ایک بڑی ریاست قائم کی جائے، اور بہت سارے لوگ اس ضمن میں مختلف جو ہیں وہ جواز پیش کرتے ہیں، جو کہ ایک ہماری نظر میں جس پر ایک ڈسکشن ہو سکتا ہے کہ آیا پاکستان کے بعد اگر کوئی ایسا سیناریو ابھرتا ہے جس میں پنجاب کے لوگوں کو فائدہ ہو، لیکن ہماری رائے میں اگر یہ موجودہ پاکستان کے لیے ایک بہت نقصان دہ نظریہ ہے، اور فوج کو یقینی طور پر ان حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری فوج ہی ہمارے ملک کی سالمیت کی ضامن ہے، اور وہ ہمیشہ سے کوشش کرتی چلی آئی ہے کہ پاکستان کو پراسپیرس کیا جائے اور مضبوط کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ بات بھی لگتا ہے کہ اب حکمرانوں میں ایک لمحہ فکریہ ابھر رہا ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کو، ہمارے ملک کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے اس نہج پر لے جانے سے روکنا ہوگا، اور یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو شاید اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ نواز شریف کس صورت میں کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف فرقہ واریت کا بھی جو مشکل پہلو ہے وہ پاکستان میں ابھر رہا ہے، شیعہ سنی اور دوسرے دیگر مسالک کے درمیان جو فسادات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بڑی قابل ذکر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 کا حوالہ دینے پر مجبور ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں مسلمانوں کو بھی کہ جب ہم نے فرعون کی قوم پر جو عذاب بھیجے ان کی کیا وجوہات تھیں، انہوں نے اللہ کا پیغام قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو سود کے حوالے سے اور دیگر دوسری جو برائیوں کے حوالے سے ہم نے یہ بات پہلے بھی کری تھی کہ اگر کوشش کیا جائے تو کم کیا جائے، تاکہ ہمارے ملک سے ان پریشانیوں کا جو ہے وہ ازالہ ہو سکے اور یہ مشکلات جو ہیں ہم پر سے اٹھ سکیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ ہماری سیاسی قیادت بھی ان مسائل میں الجھ کر رہ گئی ہے، اور نواز شریف صاحب اب پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ملک کی سالمیت کو جو خطرات ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آئیے ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتے تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کے فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آئیے تھوڑا سا مزید پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 133 کا ترجمہ آتا ہے آگے، آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور بڑے ہی مجرم لوگ ہوتے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب ہم سے تو یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا ایک عذاب وقت مقرر کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو یکلخت اپنے حد سے پھر جاتے، تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ بہرحال بحیثیت مجموعی ہماری پاکستانی قوم کے لیے ان واقعات میں بڑا سبق ہے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، کوشش یہ کریں کہ ملک سے فحاشی اور عریانی کو ختم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ سود کی لعنت کو ختم کریں۔ انشاءاللہ پاکستان جو ہے پھر اچھی طرف گامزن ہو جائے گا، اور پورے امت مسلمہ کی قیادت کے لیے جو منصب اسے حاصل ہونا ہے وہ انشاءاللہ وہ ضرور وہ حاصل کر سکے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اور جو ہمارے درمیان جو کیفیت پیدا ہو چکی ہے، جو فرقہ واریت کی کیفیت ہے، لسانیت کا ایک جن بوتل سے باہر آنے والا ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی تاکہ ہم اچھی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ اب آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں نگورنو کاراباخ کے مسئلے پر، جہاں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ اس وقت یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آرمینیا نے آذربائیجان کے ایک بڑے شہر گینجیا پر حملہ کیا ہے اور بڑے پیمانے پر یہاں پر بمباری کی گئی ہے۔ لگ یہ رہا ہے یہ جنگ آہستہ آہستہ اب مزید پھیلتی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یقینی طور پر اس میں ترکی پر بھی یہ جنگ ملوث ہونے
जा रही है ताकि तुर्की के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए। इधर सदर मैक्रोन ने भी ये बात कही अपने हालिया बयान में कि लगता है कि इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में क्राइसिस में है, हर जगह पर इस्लाम ने एक नया महाज खोल दिया है। ये एक बहुत बड़ा बयान मैक्रोन की तरफ से आया, जिससे महसूस ये होता है कि फ्रांस आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि हमने दीगर अपनी वीडियोज़ में अहादीस के हवाले देकर पेश किए हैं, ये बात कही है कि बुनियादी तौर पर ये रोमी जो हैं वो उनके दो ग्रोह होंगे और साथ ही साथ ये तुर्क भी इनके साथ शामिल होंगे। रशियंस के हवाले से हमने कौमियतों के हवाले से ये बात कही थी कि लग ये रहा है कि ये मुख्तलिफ ग्रोह अब आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग यानी मलहमतुल कुबरा का जो है वो आगाज़ करने वाले हैं और यकीनी तौर पर फिर फ़तह कुस्तुनतुनिया का वाक़या और फिर दज्जाल का ज़हूर होगा। लग ये रहा है कि करीबन 15 से 20 साल शायद रह गए हैं दज्जाल के खुरूज के लिए। वल्लाह आलम भी सवाब, ये गुमान है। लोग हमसे पूछते हैं वीडियोज़ में, लेकिन हम सिर्फ उनके सवालात के जवाब में यही कहेंगे कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला ही के पास गैब का इल्म है। हम यहाँ पर बैठ कर थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, थोड़ी सी बात कर सकते हैं और कह सकते हैं, राय ज़ाहिर कर सकते हैं, गुमान का इजहार कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकी वाक़यात हैं वो कब ज़हूर पजीर होंगे इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हज़रत इमाम मेहदी का भी ज़हूर किस वक्त होगा ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।